علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عزیزان گرامی، آج ہمارے پاکستان ہندوستان میں ہند و پاک میں 9 ذی الحج 1443 ہجری ہے۔ میں قربانی کی نسبت سے ایک غلط فہمی کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ پہلی بات یہ سمجھیں کہ قربانی کیا ہے، اس کا ثواب کیا ہے۔ قربانی کیا ہے، اس کا ثواب کتنا ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قربانی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں ہمارے لیے کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک بال، قربانی کے جانور کے ایک بال کے برابر ایک نیکی ہے۔ اب ایک تو اس سے اندازہ لگائیں کہ قربانی کا کتنا ثواب ہے۔ میں کہتا ہوں کہ چھوٹے سے چھوٹی جو ہے جسامت کا جانور ہو، اس کی کھال کے بالوں کو کوئی شخص گننا شروع کر دے، میں کہتا ہوں ساری زندگی لگا رہے وہ بال نہیں گن سکتا، جبکہ صحیح حدیث ہے آپ نے فرمایا کہ ایک بال کے برابر ایک نیکی۔ ایک اور حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے دنوں میں ابن آدم کا کوئی عمل اللہ رب العزت کے نزدیک خون بہانے یعنی قربانی کا جانور ذبح کرنے سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھے کہ ایک آدمی ایک 5, 10, 20 ہزار کا ایک بکرا لیتا ہے اور وہ قربانی کے طور پر ذبح کرتا ہے، اور ایک آدمی احد پہاڑ جتنا سونا لے کر بیٹھ جاتا ہے اور وہ خیرات کرتا رہتا ہے۔ تو اس حدیث حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی روشنی میں پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کرنے والا آدمی اس ایک بکری، مینڈھا، دمبا، گائے جو ہے قربانی کرنے والے کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا۔ تو قربانی کا ثواب کوئی معمولی ثواب نہیں ہے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رہے کہ ایک ہے کہ قرآن کریم میں فرمایا اللہ پاک نے کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ۔ اللہ کی راہ میں خیرات کرنے والے کی مثال اس طرح ہے جس طرح کسان ایک دانے کے بدلے 700 دانے حاصل کرتا ہے۔ کوئی ایک دانہ اللہ کی راہ پہ خرچ کرتا ہے تو 700 دانے کا ثواب، کوئی 1 روپیہ خرچ کرتا ہے 700 روپے کے برابر ثواب۔ اسی طرح اعلیٰ حاضر القیاس۔ لیکن قربانی کا جو ثواب ہے یہ اس پر انحصار ہے کہ ایک قربانی کرو گے 1 قربانی کا ثواب، 2 قربانیاں کرو گے 2 قربانیوں کا ثواب، 3 قربانیاں کرو گے 3 قربانیوں کا ثواب۔ مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی ایک جانور ذبح کرتا ہے ایک قربانی کے لیے، ایک گائے ذبح کرتا ہے، اور وہ گائے آج اس وقت موجودہ دور کے اعتبار سے کم درجے کی جو گائے وہ لیتا ہے 1 لاکھ روپے کی، اور اس کے مد مقابل ایک آدمی ایک گائے 10 لاکھ کی لے رہا ہے۔ جیسا کہ آج کل ٹریڈ چل رہا ہے، جی فلاں بٹ صاحب نے جی 10.5 لاکھ روپے کا وچھا لیا جی، فلاں شیخ صاحب نے جی 12 لاکھ کا جو ہے وہ وچھا لیا ہے جی۔ تو ثواب جس آدمی نے 1 لاکھ کا ایک بچڑا لیا ہے، گائے لی ہے، اس کو بھی 7 قربانیوں کا ہی ثواب ملے گا، اور ایک آدمی 10 لاکھ کا جانور لے رہا ہے اس کو بھی 7 ہی قربانیوں کا ثواب ملے گا۔ یہ نہیں کہ جس نے 10 لاکھ کا بچڑا لیا ہے اس کو بہت زیادہ نہیں، 1 لاکھ کا جانور لے کر ذبح کرنے والے کا ثواب اور 10 لاکھ کا جانور لے کر ذبح کرنے والے کا ثواب بالکل یکساں ہے، برابر ہے۔
کوئی فرق نہیں، تو پھر یہ ہم نے جو آج کل یہ ٹریڈ شروع کر دیا ہے کہ یہ ہم نے 2 لاکھ کا 5 لاکھ کا بچڑا لینا ہے۔ بھائی اگر 2 لاکھ میں تمہیں 2 جانور مل سکتے ہیں تو 1 جانور لے کر تم اپنے آپ کو ثواب سے کیوں محروم رکھتے ہو؟ 10 لاکھ میں اگر تمہیں درمیانے درجے کے سب سے چھوٹے لگا لو 10 جانور مل سکتے ہیں تو تم 10 لاکھ کا 1 جانور لے کر اپنے آپ کو ثواب سے کیوں محروم کرتے ہو؟ میرا عرض کرنے کا مطلب یہ ہے اپنی سوچ کو بدلو، اپنی ذہنیت کو بدلو۔ یہ نام و نمود جی ہم نے اتنے کا جانور لیا جی فلاں نے اتنے کا، میں یہ بھی نہیں کہتا، میں کچھ لوگ کہتے ہیں جی یہ دکھاوا کر رہے ہوتے ہیں جی، میں اس بات پر بھی نہیں آتا، میں کہتا ہوں کسی کی نیت پر ہم حملہ کیوں کریں؟ اس کی نیت ہے وہ جانے، اللہ جانے۔ لیکن ایک بات یقینی ہے جس کا انکار نہیں ہے کہ 10 لاکھ روپے کا 1 جانور لے کر ذبح کرنے والا وہ یقیناً بہت سارے ثواب سے محروم ہے۔ وہ اسی 10 لاکھ کے 10 جانور لے کر وہ جو ہے 70 قربانیوں کا ثواب حاصل کر سکتا تھا، جبکہ اس نے 10 لاکھ کا 1 جانور لیا اور 7 قربانیوں کا ثواب حاصل کر رہا ہے۔ اس سوچ کو بدلیں، خدارا اس سوچ کو بدلیں، خدارا اس سوچ کو بدلیں، اپنے مائنڈ کو درست کریں، اپنی ذہنیت کو درست کریں، اپنی سوچ کو ٹھیک کریں۔ اس طریقے کے ساتھ کرنا یہ جو ہے مناسب نہیں ہے، اچھا نہیں ہے، اپنے آپ کو ثواب سے محروم رکھنا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔